پختونخوا کے اندر جیسے کہ پتہ ہے آپ سب کو کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی، اور باقی بھی بہت تبدیلیاں رونما ہوئی ہے. اب ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی چلا ہے، بلکہ چل رہا ہے سوات میں، اور لوگ نکلے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دہشت گردی جو ہے یا ٹی ٹی پی جو طاقت میں آتی ہے اور اپنی باتیں منواتی ہے، یہ ہمیں کل آبادی ہے وہاں کی، چاہے وہ مشران ہیں چاہے وہ عام عوام ہے، انہوں نے ایک اچھا قدم میں تو کہوں گا اٹھایا ہے، اس لیے کہ وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ حکومت کے پاس جائیں گے، وہ اسٹیٹ کے پاس جائیں گے، اور انہی سے وہ کہیں گے کہ جی آپ ہماری مدد کریں یا اس مسئلے کا حل نکالیں. طالبان والا ہے وہ پاکستانی فوج کو کیا بول رہا ہے؟ اس کو بول رہا ہے کہ خوچے تمہارا جو دادی ہے اس کا بوائے فرینڈ پشتو بولتی، یہ بول رہا ہے اس کو کہ تمہارا دادی ہے اس کا بوائے فرینڈ پشتو بولتی ہے. عمران افغانستان کے تو شاید 1 انچ زمین کے ٹکڑے پر بھی پاکستانی جیسا سوچتے تھے کہ ہم تو پورا افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے، پورا ہمارا ہی راج چلے گا ادھر اس پار سے لے کے اس پار تک، بلکہ سینٹرل ایشیا تک کے ہم بادشاہ بن جائیں گے. وہ تو ہو نہ سکا. 1 انچ حصے پر بھی افغانستان پہ ان کی چلتی نہیں ہے. کچھ بھی کتنا بھی زور لگا لے دنیا کو کیا بول لے، کوئی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پر طالبانی ضرور گھس آئے ہیں، اور نہ صرف گھس آئے ہیں، کچھ اس طریقے سے گھسے ہیں کہ شاید کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے. جس طریقے سے وہ ایک بار افغانستان میں لگے رہے تو پھر لگے ہی رہے، 20 30 50 سال تک لگے رہے، ویسے ہی یہاں بھی وہ لمبا پلان لے کر گئے، چاہے 50 سال لڑنا پڑے، چاہے 4 پیڑھیاں بیت جائیں، پر بہت چاہے جلدی ہو چاہے دیر سے ہو، پاکستان کا زیادہ سے زیادہ حصہ تو فتح کرنا، کم سے کم اٹک تو فتح کرنا ہی ہے. کہ آخر طالبان کہاں سے نکل آئے؟ مشروم تو ہے نہیں کہ زمین سے نکلا ہے. سوات میں جب وہ انہوں نے انیشیلی، آج سے کوئی خیال 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے میرا خیال ہے، جب پہلی بار ان کی وہ پریزنس محسوس ہوئی اور اس کے اوپر رسپانس آیا اور اس کے اوپر کافی شور مچا، میڈیا میں بھی شور مچا، کچھ انڈیپینڈنٹ میری آپ کی طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے کافی شور مچایا. میڈیا ایز یوزول نے کوئی خاص اس کے اوپر شور نہیں مچایا تھا. بالکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کدھر سے آئے، کیوں آئے، کدھر تھی یہ ساری ایجنسیاں جو ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی؟ ان کو جواب دینا پڑے گا، اور حکومت وقت کو جواب دینا پڑے گا. سب سے زیادہ حکومت وقت ہوتی ہے جو جواب دیتی ہے، اور حکومت وقت دونوں کی. اس وقت ہم پروونشل گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے، ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے. ہم ایک ڈیفیکلٹ جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکل کہیں گے، ہماری جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہم ایک طرف افغانستان جہاں پر امریکہ آتا ہے 20 سال گزارتا ہے، 10 سال روس گزارتا ہے، دوسری طرف انڈیا جو ہمارے پیچھے ڈے 1 سے پڑا ہوا ہے، تیسری طرف ایران ہے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی کہاں کبھی جہاں جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف چائنا ہے چھوٹا سا ہے جس کے ساتھ ہم مجبوراً ہمارے پاس اور کوئی چوائس ہے نہیں. عوام اور سیاستدان اس کو نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو کل پرسوں کی میں جو خبر دیکھ رہا تھا وہ اچھی یہ تھی کہ وہاں سے طالبان جو انہوں نے اوپر ہل ٹاپس کے اوپر کوئی تھوڑی سی جگہ اپنے لیے بنائی تھی، کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی 200 300 350 400 کے قریب جو بھی فگر ہے، اس میں FATF کا بھی بات چیت چلی، جس میں وہی ٹیرر فائنینسنگ کی، ان کی ریکروٹمنٹ کی، کراچی وغیرہ اور ساری جگہوں کے اوپر وہ ایک وہ کہتے ہیں کنٹری وائڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی. لیکن مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ضرب عضب کے بعد ہم لوگ یہ سمجھے کہ چیزیں شاید گرد بیٹھ گئی ہے، تاکہ دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے. وہ جو نیا دشمن تھا وہ اسلامک ٹیررزم کا دشمن تھا، بنایا گیا تاکہ CIA بھی الائیو رہے، دنیا میں رجیم چینج کی پالیسیاں بھی چلتی رہیں، افغانستان کے اوپر حملے بھی چلتے رہیں، ایران کے اوپر اپنی سینکشن چلتے رہیں، ان کو بھی نیوکلر نہیں بننے دیا جا رہا. اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے وہ لوگ باہر نکلے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے پریشر ڈالا، طالبان پہ ڈالا. لیکن وہی میں اسی میں ایڈ کرتا چلوں، وہ جو آپ سے پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو بڑا کہ یار آخر اس کا حل کیا ہے. ہم مذاکرات کے لیے گئے تھے، مذاکرات ختم ہو گئے، فیل ہو گئے، نہ آسمان سے ٹپکا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی
راستہ ملا ہے, کوئی آسانی ملی ہے جس کے راستے وہ وہاں پہنچا ہے, اور پھر سوات کا بارڈر بھی افغانستان سے نہیں ملتا. یہ ساری باتیں ہم نے کی تھیں اور تفصیلاً کی تھیں. اور پھر ان کا جو رسپانس عوام کا آیا, انہوں نے مظاہرے بھی کیے, وہ سڑکوں پہ نکلے. بالکل انہوں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا جلسہ ہم کہیں گے, ایک پروٹیسٹ جس میں لوکل لیڈرشپ, میں کوئی کے پی کی لیڈرشپ, جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے تھے. سیلف سسٹینڈ نہیں ہے, اسی لیے وہ ان کو فیئر رہتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. نمبر 2, ہم اپنے آپ کو ابھی تک پولیٹیکلی اور اکنامکلی اور شاید کچھ حد تک سیکورٹی میں بھی بالکل ہم اپنے آپ کو منوا نہیں سکے کہ ہم ایک سیکورٹی تھریٹنڈ سٹیٹ نہیں ہے. ہمارا فیئر رہتا ہے, چاہے وہ اندرونی ہے چاہے بیرونی ہے. یہ ساری ایسٹیمیٹڈ فگر ہوتی ہے, ایگزیکٹ فگر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے اپنا سامان چھوڑ کے نکل گئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے کچھ پولیس کی ایک آدھ, میں تصویریں دیکھ رہا تھا جو آئی تھی سوشل میڈیا پہ, کہ پولیس وہاں پر جا کر ابھی ان جگہوں کو آکوپائی کر رہی ہے یا سرچ کر رہی ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ کیا یہ وہاں سے واقع ہی نکل گئے ہیں, جا سکتا ہے. اور پھر میں نے سوات کے یہ بھی آپ سے کہا کہ سوات افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی نہیں ملتا ہے. بالکل سر, ان کو دیر, اپر دیر, لوور دیر, باجوڑ کی طرف سے جانا پڑے گا تب وہ پہنچیں گے سوات. تو یہ کدھر تھے؟ میں نے یہی ذمہ داری, میں نے یہی کہا کہ دیکھیں, نہ پروونشل گورنمنٹ بولی نہ فیڈرل گورنمنٹ بولی. ان تمام نے اس جگہ جا کر یہ بات کی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ نیگیٹیوٹی بھی آئی تھی کچھ اسٹیٹ کے اوپر, اسٹیٹ بلنٹ الزامات بھی آئے تھے, اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, کچھ اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے اور پڑے گا, یہ نیچرل ہے, یہ ہونا ہے. اس لیے کہ جب اسٹیٹ رسپونڈ نہیں کرتی ہے اور جواب بھی نہیں دیتی ہے, اور آپ کی انٹیریئر منسٹری اور پروونس کی جو ہوم منسٹری ہے, ہوم سیکرٹریز وغیرہ, ہوم منسٹر وغیرہ جو وہاں پر ہیں صوبے کے, جب وہ بھی جواب نہیں دیتے تو پھر عوام کہاں جائیں؟ پھر یہ سمجھنے کی چیز ہے. ضرب عضب کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے تھے, میرا ذاتی تجزیہ ہے. ہم نے وہ ایک اور شروع کیا تھا بڑا آپریشن رد الفساد. جی, رد الفساد ہم نے شروع کیا کہ ہم پورے پاکستان میں اس کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے وہ پروونس کا کام نہیں ہوتا, کراس بارڈر فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. ہاں, سوات کے اندر پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. اور وہی آپ والی بات کہ سوات چیف منسٹر صاحب کا اپنا گاؤں ہے, وہاں پر وہ آگے, تو چیف منسٹر صاحب آپ نے ان ڈپٹی کمشنرز کو, ان کمشنرز کو, اور جو اس کے نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے رستہ ہے, ان سے پوچھا, وہاں کی جو پولیس فورس ہے, وہاں کی جو لیویز ہے, وہاں کے جو ایف سی والے ہیں, ایف سی آلدو پروونس کے نیچے نہیں آتی ایک مرتبہ, پھر ہوم منسٹری پوری کی پوری جی بالکل جواب دہ ہے اس کے لیے. اس طرف یہ جا رہا ہے دیش, یہ اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوگا, یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے. یہ آپ دیکھو, ان کا کہنا ہے کہ ایز اے انسٹیٹیوشنل لیول فوج اتنی زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیے فوج چلانے میں لگتا ہے پیسہ. فوج چلانا کوئی بھی آسان کام یا بچوں کا کھیل قطعی نہیں ہے. پہلی بات تو فوج کے جو اپنے خرچے ہوتے ہیں, بیسک خرچے, اس میں وہ جتنی بھی عیاشی ٹائپ کی چیز کی بات نہیں ہو رہی, بیسک خرچے ہوتے ہیں فوج کا کھانا پینا, فوج کا رہنا, ہتھیار خریدنا, ہتھیاروں کا ریپیئرنگ, ہتھیاروں کو رکھنا, فوج کا ایک جگہ دوسرے جگہ موومنٹ کرانا. اتنا بڑا بارڈر, جتنا بڑا بارڈر ہے پاکستان کے, جتنا ہی گانا گاتے رہے نا لوکیشن لوکیشن لوکیشن, یہ آج اپنے ہی اسی میں پھنس گئے ہیں. اگر اتنا بارڈر, بڑا بارڈر نہ ہوتا ہے ان کا, تو شاید ان کو تھوڑا سا کم رسک لینے پڑتا. سب سے بڑا بارڈر تو ان کا افغانستان کے ساتھ میں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا بارڈر ان کا ہے, 2500 کلومیٹر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. اس کو سیکیورٹی کریں, اس کی سرکشا کریں, کہ ادھر کریں گے تو ادھر انڈیا کچھ نہ کر دے, انڈیا بڑا خطرناک ہے, ادھر ہم کچھ نہ کر دیں, ادھر سائڈ میں ایران بھی ہے. ہر طرف سے یہ بیچارے گھرے ہوئے ہیں. اور انڈیا والا تو چلو پھر بھی جو بارڈر ہے, صرف ہم کشمیر کو چھوڑ دیں تو باقی تو چلو پورا میدانی علاقہ ہے. صرف کشمیر میں تھوڑا اونچا نیچا پہاڑی یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے گھس آتے ہیں.
अब सोचो कश्मीर में बहुत थोड़ा इलाका है जो ऐसा ऊंचा नीचा पहाड़ी टाइप का, इन सब टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ से ये तो बराबर आतंकवादी भेजते हैं। 2500 किलोमीटर का जो अफगानिस्तान से बॉर्डर है वो तो पूरा उसी टाइप का एरिया है। कहीं पे उस टाइप की टीले हैं, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। आना साफ प्लेन सपाट मैदान नहीं है, घुसना अंदर आना काफ़ी आसान हो जाता है वैसे सिचुएशन में। उसी में इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फेंसिंग करने की इन्होंने सोची कि हम फेंसिंग कर देंगे, फेंसिंग आज दिन तक भी पूरी नहीं हो पाई है। लगभग 1 साल होने जा रहा है जब फेंसिंग काम चालू हुआ, तो फेंसिंग पूरी नहीं हो पाई है और जैसा लग रहा है कभी हो भी नहीं पाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग डीपली समझे ना, बिना वीज़े के, बिना किसी कुछ के, बिना कोई भी इनफैक्ट परमिशन लिए, सिक्योरिटी चेक कराए भी, बिना सिक्योरिटी चेक कराए भी जितने अफ़गानिस्तान बॉर्डर के लोग हैं बड़े प्यार से, बड़े मज़े से आते हैं पाकिस्तान। इनको यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है पहले, और सामान में भी आप ये सब ना सोचो कि जो 2-4-6 महीने में लेने वाला सामान होता है, सब्जी लेने भी आ जाते हैं कई बार। कई बार वो देखते हैं कि अफ़गानिस्तान फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 30 की है, पाकिस्तान में 20 की है, बॉर्डर के इधर उधर में, तो फ़र्क तो ज़्यादा है नहीं, गए 2-4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में जाके उधर से ले आए। ऐसा भी होता है। और हद मचा रखी है, वो आराम से किसी को भी इलाज कराना होता है हॉस्पिटल तब भी पाकिस्तान ही आते हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान की आबादी कोई 22 करोड़ नहीं, उसमें अफ़गानिस्तान की आबादी भी आप जोड़ लें, कितने अफ़गानी इसमें मौजूदा समय घुसे हुए हैं, कितने घुस जाएंगे, कितने क्या हो जाएंगे, उसका कोई वो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंट्रोल कर ले जाए ये नामुमकिन सा हो जाता है। तभी इनकी फ़ौज बराबर पिट रही है, और ख़ास तौर पर केपीके में तो एक तरीके से पूरी डेमोग्राफी ही बदल रही है। अफ़गानिस्तान वाले पश्तून जो है वो आके बसते जा रहे हैं, प्लस पहले पाकिस्तान वाले पश्तून भी हैं, तो उनके तालिबानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल डेमोग्राफी वहाँ पे होती चली जा रही है।